عید الفطر کا چاند نظر آ گیا ہے تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو عید الفطر کی یہ چاند رات بہت بہت مبارک ہو۔ اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ اس رات میں جو کوئی بھی 4 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرے کہ اس کے بعد قل ھو اللہ احد کو پڑھ لے، کہتے ہیں جو ساری زندگی نہیں مل سکا اسی رات میں وہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں پورا سال اس بندے کو لاکھوں نہیں کروڑوں ملتے رہتے ہیں۔ بے شک ایک مرتبہ اس کو آزما کے دیکھ لیں، اس لیے کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ اور لیلۃ الجائزہ اسلام، دیکھیں اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں ہر خوشی، عبادت اور موقع کی خاص اہمیت بیان کی جاتی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ تھا۔ اس عظیم مبارک مہینے کے اختتام پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک عظیم انعام عطا فرماتا ہے جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات کی عظمت اور فضیلت، دراصل عید الفطر کی یہ رات جسے اجر و انعام کی رات بھی کہا جاتا ہے، اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو روزے دار، خاص کر وہ جو روزہ رکھنے والے ہیں، جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، ان کی عبادت کا ان کو صلہ عطا فرماتا ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اس مزدوری کی اجرت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے لیل کا مطلب ہے رات، جائزہ کا مطلب ہوتا ہے انعام یا صلہ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کا انعام عطا فرماتا ہے، صلہ عطا فرماتا ہے، یعنی وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عبادات، روزوں، نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے جب عید الفطر کی یہ رات آتی ہے تو اسے آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی زمین پر ہم اس کو کہتے ہیں عید الفطر کی چاند رات، لیکن آسمانوں پر اس کا نام ہوتا ہے لیلۃ الجائزہ۔ اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے۔ یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رات عام راتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ اس کا اجر و ثواب اس قدر ہے کہ یہ وہ رات جس میں پورے رمضان کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، یعنی پورے رمضان میں جو آپ نے ذکر و اذکار کیا، جو آپ نے عبادت کی ہے، اس ساری کا ثواب اس رات میں ملتا ہے۔ دیکھیں روزے، تراویح، تلاوت قرآن، صدقہ خیرات، سب کا اجر اسی رات میں عطا کیا جاتا ہے۔ تو پھر اسی رات میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ سب کچھ مل جائے جو ساری زندگی نہیں ملا، تو پھر اس رات کی یہ 4 رکعت نماز نفل ضرور پڑھ لیں، کیونکہ پھر وہ ملے گا جو آپ کی طلب ہے، جو آپ کی چاہت ہے، جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بندوں کو بخشش عطا فرماتا ہے۔ جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے روزوں کو قبول کر لیتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، اس کی حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ رات خاص کر دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ جو مانگو اللہ دے دیتا ہے، بشرط ہے کہ سچے دل سے مانگا جائے۔ اس رات فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے جو اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ تو جس نے یہ 4 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کر لیے، اس کے بعد اس نے سورۃ اخلاص کا ورد کر دیا۔ اب اس کی نیت سن لیجئے گا، یہ آپ نے دو رکعت کر کے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تو 4 رکعتیں 2 سلام کے ساتھ آپ نے اس طرح ادا کرنی ہے کہ سب سے پہلے جو 2 رکعتیں ان کی ذرا طریقہ کار سمجھیے گا، اور اس کے بعد جب 4 مکمل ہو جائیں تو آپ نے بیٹھے بیٹھے وہی سورۃ اخلاص کا ورد کرنا ہے۔ کہتے ہیں یہ رزق کا اتنا کمال کا عمل ہے، اتنے کمال کے یہ نوافل ہیں کہ بیٹھے بٹھائے تقدیریں بدل جاتی ہیں، بیٹھے بٹھائے اس کے حق میں فیصلے ہونے لگ جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے اس کو انعامات ملنے لگ جاتے ہیں۔ کیونکہ ماہ رمضان کے آخری انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ میں مختلف اعمال بتائے جاتے ہیں، لیکن یہ اس رات کے سب سے خاص نوافل ہیں۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ نفل جو ہیں وہ 4 رکعت پڑھیں یا 6 رکعت پڑھیں۔ تو یہ جو 4 رکعت آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس رات کے سب سے عظیم نوافل ہیں۔ اس کی نیت کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہوگا کہ آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز نفل لیلۃ الجائزہ کے بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ نیت ایک ایک چیز، ایک ایک جز، ایک ایک حصے کا سمجھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر نہیں سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے بہت بڑی برکت سے محروم رہ جائیں۔ دیکھیں ایک بچہ پورا سال امتحان کی تیاری کرتا ہے، امتحان دیتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں رزلٹ نہیں لوں گا، تو وہ اس بچے کو آپ اچھا کہیں گے؟ ہرگز نہیں اچھا کہیں گے، اس لیے کہ یہ سارا مہینہ جو آپ نے محنت کی ہے، تو آج رب کائنات کی بارگاہ سے انعام لینے کی رات ہے۔ تو اس لیے آج رات آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے، یہ نوافل پڑھنے کے بعد چند ایک تسبیحات ہیں جس میں سورۃ اخلاص بھی ہے، تو آپ نے اس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری بھی، تمہارے والدین کی بھی بخشش فرما دے گا، تمہارا مقدر بھی سمجھ جائے گا، تمہارے بیوی بچوں کا، گھر والوں کا بھی مقدر سمجھ جاتا ہے۔ دیکھیں اس رات میں کوشش کرنی ہے کہ آپ نے فضول کاموں سے بچنا ہے،
کہیں آپ اپنے اس رات میں ملنے والے انعام کو ضائع نہ کر دیں۔ دیکھیں موبائل سوشل میڈیا میں وقت بہت سارے لوگ ضائع کرتے ہیں اور غلط غلط چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ نے اس میں عبادت کرنی ہے، اور کچھ نہ بھی بھائی جان کر سکے میری بہنوں، اور کچھ نہ بھی کر سکے تو آپ نے یہ 4 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کر لینے ہیں۔ تو دونوں رکعتوں کی نیت سیم ہے، جو نیت میں نے بتا دی ہے آپ نے دونوں رکعتوں کی نیت، یعنی 2 پڑھی ان کی بھی نیت ایسے، اگلی جو 2 پڑھیں گے ان کی بھی نیت سیم ہے۔ آگے جو اس کے اندر چیزیں پڑھی جائیں گی نا وہ مختلف ہوں گی، ان کا طریقہ کار آپ نے بڑے دھیان توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے، کیونکہ لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، عید الفطر کا تعلق یہ رات عید کی خوشیوں سے پہلے آ گئی۔ اصل خوشی اس بندے کی ہے جس سے اللہ نے معاف کر دیا۔ حقیقت تو یہی ہے، اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ اس کی مرضی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اصل عید اسی کی ہے جس کے گناہ معاف ہو گئے۔ بزرگان دین کا یہ عمل تھا، پوری رات اس رات میں آنسو بہاتے تھے، عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش میں رہتے تھے، اس لیے کہ یہ روحانی حقیقت میں روحانی ترقی کی رات ہوتی ہے۔ یہ دراصل بندے اور رب کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عید کی رات انعام دے رہا ہے اور کچھ لوگ محروم ہیں۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ فرمایا جو اس رات غفلت میں رہے، یعنی جنہوں نے اس رات کو غفلت میں گزار دیا۔ تو ہم اکثر عمومی طور پہ یہی دیکھتے ہیں کہ لوگ اس رات کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، سستی میں گزار دیتے ہیں، محرومی میں گزار دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کے باوجود اس کو اتنے انعامات نہیں مل رہے ہوتے اور اس کی برکتیں ان کو نہیں نصیب ہو رہی ہوتی۔ اس لیے کہ محرومی سے کیسے بچیں؟ عبادت کریں، نیت صاف رکھیں، دل سے توبہ کریں، اللہ پر کامل یقین کریں، اس لیے کہ یہ لیلۃ الجائزہ ایک عظیم بابرکت قیمتی رات ہے۔ یہ رات ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اب آپ کو میں نے 2 چیزیں بتا دی، ایک نیت کا طریقہ، دوسرا کتنی رکھنے پڑھنی، کتنے اسلام کے ساتھ پڑھنی۔ یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب اس کے بعد آگے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ ذرا سمجھیے گا۔ آگے جو کام ہے وہ انتہائی آسان اور مجرب ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے جب نیت کر لی، اللہ اکبر کہہ لیا، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ اب آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، تعوذ پڑھ لیا، تسمیہ پڑھ لیا، اب آپ نے ثنا پڑھ لی۔ اب آپ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد آگے آپ نے سورتیں پڑھنی ہے، وہ ذرا سنیے گا تحمل کے ساتھ۔ آپ کو بتاؤں گا کہ سورۃ اخلاص کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے میں نے خواب میں دیکھا عید کی رات، یہ جو لیلۃ القدر آج کی رات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو انعام دے رہا ہے، ہر طرف نور ہی نور تھا۔ میں نے پوچھا یا اللہ یہ کیسی رات ہے؟ فرمایا یہ لیلۃ الجائزہ ہے، آج میں اپنے روزہ دار بندوں کو ان کی عبادت کا بدلہ دے رہا ہوں۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگ محروم کھڑے، پوچھا یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ جو اس رات میں سستی میں گزار دیتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کھیل کبھی کود، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس رات کی برکت کیا ہے، اس رات میں انعامات کیا ہے۔ ایک نیک شخص، میں عید کی رات مسجد میں عبادت کر رہا تھا، اچانک نیند آ گئی، خواب میں دیکھا آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھیں بھائی، کیسے کیسے منظر لوگوں نے دیکھیں، کیسے کیسے مقام حاصل کیے ہیں، کیسے کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا ہے، کیونکہ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں۔ وہ ہر اس بندے کے لیے دعا کر رہے ہیں جو عبادت میں مشغول ہے۔ یا جس بندے کے لیے، میں سادی سی بات سمجھانا چاہتا ہوں، جس بندے کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے دعا کرنے لگ جائیں، اس کے مقدر کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس کی شان اور عظمت کو کیسے تولا جا سکتا ہے؟ اس کی دعاؤں کی قبولیت پر کیسے شک کیا جا سکتا ہے؟ اس سے غنی ہونے سے کیا چیز روک سکتی ہے؟ اس لیے ان لمحات کو، ان قیمتی لمحات سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس سے فائدہ اٹھوانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ برکتوں والی، یہ سعادتوں والی رات پھر بھائی آپ کو سال کے بعد نصیب ہوگی۔ اس لیے جس نے آج یہ مقام، یہ عروج حاصل کر لیا، وہ تو دنیا کا خوش نصیب انسان ہو گیا، اور جو اس کی برکت سے محروم رہا سو وہ اتنی بڑی رات سے اور اتنے بڑے انعام سے محروم ہو گیا۔ اب آپ نے یہ جو کلمات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیا، یعنی کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو سورت پڑھنی ہے اس کو ذرا سن لیجئے گا۔ آپ نے سورۃ القدر کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، انا اعطیناک الکوثر، یعنی کہ سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سورۃ الفاتحہ آمین بھی لازمی کہنا ہوتا ہے، آمین کے بعد سورۃ القدر کو آپ نے پڑھنا ہے۔ فقط اس رات میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف اس رات میں سورۃ القدر کو آپ
آپ نے بھائی جان جو پڑھنا ہے نا یہ تعداد ذرا سن لیں، تعداد میں کمی پیشی نہ کریں، کیونکہ ہر رکعت میں یعنی پہلی 2 رکعتوں کی ترتیب ایک ہی ہوگی، جتنی بار پہلی رکعت میں پڑھنا اتنی بار ہی آپ نے دوسری رکعت میں پڑھنا ہے۔ تو سورۃ القدر شریف کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد سورۃ اخلاص شریف کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت کی بات کر رہا ہوں کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ القدر کو جو تعداد بتائی اس کے برابر، اور سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد کو آپ نے اس تعداد کے برابر 11 بار پڑھا۔ تو دوسری رکعت میں جب آپ نے شروع کرنی تو آپ نے سورۃ الفاتحہ سے شروع کرنی ہے، آگے جب یہ صورتیں دونوں ملانی ہیں تو اسی تعداد کے ساتھ ہی ملانی ہے۔ تو پہلے جو سورت بتائی اس کو مکمل پڑھ کے پھر اگلی سورت کا آپ نے آغاز کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہوگی، اس کے بعد اگلی 2 رکعتوں کی آپ نے سیم اسی طرح نیت کرنی ہے، اور اس میں صورتوں کی تعداد بتا دوں گا کہ آپ نے کون کون سی صورتیں کتنی تعداد میں پڑھنی ہے۔ باقی یہ نفل اسی طرح سیم ہی ہے جیسے آپ نے پہلے پڑھے ہیں، یعنی ثنا سبحانک اللہ، آگے آپ نے سورۃ تسمیہ، آگے سورۃ الفاتحہ، آگے صورتیں ملانی ہیں۔ تو نوافل اسی طرح پڑھنے، لیکن صورتوں کی تعداد اگلی 2 رکعتوں میں مختلف ہے۔ اب میں آپ کو وہ عمل سمجھانا چاہتا ہوں سورۃ اخلاص کا جو اس رات کا سب سے خاص اور اہم ہے، کہ آپ نے یہ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بٹھائے ہی یہ مختصر سا عمل کرنا ہے۔ اس میں آپ نے سب سے پہلے جو چیزیں پڑھنی ہیں وہ ذرا سمجھنے والی ہیں، کہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے صرف 3 مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس طرح آپ نے یہ کلمہ شریف پڑھا۔ یہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی تعداد بھی صرف 3 مرتبہ ہے، کیونکہ عید کے 3 دن بڑے اہم ہوتے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، اسی نسبت سے آپ نے یہ 3 مرتبہ پڑھا۔ اور کیونکہ یہ خاص باتیں ہوتی ہیں، یہ میں آپ کو ویسے ہی بتا دیتا ہوں، لیکن لوگ اس سے بڑے پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسی یہ باتیں بتا رہے ہیں، اور بعض لوگوں کو یہ شاید صحیح نہیں لگ رہی ہوتی، لیکن میرا ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو کچھ چیزیں ایسی بتا دوں، کچھ راز و نیاز کی باتیں، تاکہ آپ لوگوں کو اس کے متعلق مکمل سمجھ آتی جائے اور آپ اس کی برکتیں اسی ترتیب کے ساتھ حاصل کرتے رہیں۔ اب دوستو، جب یوں ہی آپ نے یہ نوافل پڑھ لیے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہیں تو نوافل پڑھنے کے دوران دعا مانگنے تک، عمل کرنے تک آپ نے کسی کے ساتھ بھائی جان کلام نہیں کرنا، گفتگو نہیں کرنی۔ کوشش کرنی کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر لیں جہاں آپ آسانی کے ساتھ اس عمل کو کر سکتے ہوں، آسانی کے ساتھ یہ نوافل پڑھ سکتے ہوں۔ کیونکہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کر دی ہے کہ وہ شخص، ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ میں عید کی رات عبادت کر رہا تھا، اچانک نیند آ گئی، خواب میں اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا تھا۔ اور اسی طرح کیونکہ اس رات میں فرشتے عبادت کرنے والوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک شخص بڑا گناہ گار تھا، لیکن رمضان میں اس نے روزے رکھے، عید کی رات اس نے سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کی، روتے ہوئے کہا یا اللہ میں گناہ گار ہوں، تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں، اس لیے اس رات اس نے خواب میں دیکھا کہ اسے سفید لباس پہنایا جا رہا ہے، آواز آئی ہم نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تو سچی توبہ لیلۃ الجائزہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک ماں ہر سال عید کی رات اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی تھی، وہ کہتی تھی یا اللہ میرے بچوں کو دین اور دنیا میں کامیاب کر۔ سالوں بعد اس بچے نیک، کامیاب اور دیندار بن گئے۔ تو اس لیے لیلۃ الجائزہ کی دعا نسلوں کو سنوارتی ہے۔ اس لیے ہماری اس رات اور عید کے دن ہماری خصوصی دعا ہوگی۔ جو لوگ بھائی بہن اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، صرف اور صرف بڑا آسان طریقہ ہے کہ انہوں نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کمنٹ میں نام لکھ دینا، ویڈیو کو لائک کر دینا، شیئر کر دینا، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ ایک بزرگ پوری رمضان کی عبادت کرتے لیکن دل میں ڈر تھا کہ قبول ہوگی یا نہیں۔ عید کی رات انہوں نے خواب دیکھا، ایک فرشتہ آیا، کہا خوش ہو جاؤ تمہاری ساری عبادت اللہ نے قبول کر لی ہے۔ تو یہ قبولیت کا اعلان لیلۃ الجائزہ میں بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے غفلت کا نقصان کیا ہے؟ 2 دوست تھے، ایک نے عید کی رات عبادت کی، دوسرا سوتا رہا۔ چند دن بعد خواب میں دیکھا کہ عبادت کرنے والا نور میں ہے، دوسرا افسوس کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کاش، پھر فقط کاش بچ جاتا ہے، کاش میں بھی جاگ جاتا۔ تو یہ رات ضائع کرنا بعد میں پچھتاوا بن جاتی ہے۔ اس لیے خدا را ضائع کرنے سے اس رات کو بچ جائیں۔ یہ چند ایک واقعات، یہ چند ایک باتیں آپ کو بتائی ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں اس رات کی اہمیت ہو، آپ کو اس رات کی عظمت اور فضیلت کا پتہ چل سکے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس رات میں انعام لے لیں، تاکہ جو انعامات اب تقسیم ہو رہے ہیں، جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس ترتیب کے ساتھ ذکر کرتا جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا جائے، اللہ تعالیٰ یہ انعامات اس بندے کو اپنی رحمت اور فضل کے ذریعے عطا فرمائے گا۔
اب یوں ہی آپ نے درود پاک پڑھا ہے، اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے لفظ آمین کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ سورت اتنی شان اور عظمت والی ہے، کہتے ہیں یہ نسلوں کو سنوار دیتی، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے۔ تو بھی جو رحمت والی صورت ہوتی ہے جس میں رب کی رحمت کا ذکر ہو، تو جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو آج کی رات پڑھتا ہے، ایک تو یہ رات رحمتوں والی ہے، ایک تو یہ رات فضل والی ہے، ایک تو یہ رات عظمت والی ہے، دوسرا اس رات کی اندر جو اس بندہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے نا، اللہ پاک اس بندے پر خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ کی رحمت کی نظر پڑ جائے وہ بندہ کبھی دوزخ نہیں جاتا، بلکہ وہ جنت کا مستحق بھی بن جاتا ہے، اللہ کا قرب اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ قرآن مجید کی جامع صورت ہے، اس کے مختلف نام ہے، اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، اس کو شفا بھی کہا جاتا ہے، اس کی فقط 7 آیات جو اللہ کی حمد و ثنا اور بندگی کا نچوڑ ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن میں سب سے بڑی صورت ہے، اور اس جیسی کوئی دوسری صورت نازل نہیں ہوئی، کیونکہ اس صورت کو آقا علیہ السلام سے پہلے بھی نہیں نازل کیا گیا تھا، یہ فقط اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ تو اس کے ذریعے تمام مصیبتیں حل ہوتی ہیں، تمام مشکلیں حل ہوتی ہیں، ہر پریشانی سے نجات ملتی ہے، کیونکہ یہ افضل ترین صورت اس کو کہا گیا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو زید فرماتے ہیں ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میں پیارے آقا کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا، اچانک ایک گھر سے آواز آئی، ایک صحابی رسول تہجد کی نماز میں یہ سورت کی تلاوت کر رہے تھے، اسے سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، سورت کی تلاوت سننے لگے۔ جب صحابی رسول نے سورت کو مکمل کر لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جیسی سورت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل نہیں کی، اور اس سورت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ 2 بار نازل ہوئی ہے، باقی قرآن کی ساری صورتیں 1 بار نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ سورت 2 بار نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کی عظمت، شان اور فضیلت باقی صورتوں سے وراء الورا ہے۔ تو اس لیے یہ صورت اس کے بارے میں فرمایا ما فی القرآن مثلھا، اس جیسی کوئی اور صورت نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پہ، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو، آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وہ واحد صورت ہے جس کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا یہ 4 مرتبہ چیخیں مار کر رویا تھا۔ ایک مرتبہ جب اسے اللہ تعالیٰ نے لعین ابلیس قرار دے دیا، یعنی کہ جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے لعنتی قرار دے دیا، تو وہ چیخیں مار کر روتا تھا۔ تو دوسری مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے لعنت برسائی، تیسری مرتبہ جب زمین پر اتارا گیا اور نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، تو پہلی مرتبہ جب رویا تھا تو اس پر لعنت برسنے کی وجہ سے، دوسری مرتبہ جب زمین پر اتارا گیا، تیسری مرتبہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، چوتھی مرتبہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو شیطان انتہائی مشقت میں پڑ گیا، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ جو خلیفہ چہارم ہے مسلمانوں کے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ یہ عرش کے خزانوں سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، جو لائلۃ الجائزہ میں اس کو بھائی جان پڑے گا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو کیا انعام عطا فرمائے گا، اس بات کا پھر آپ اندازہ نہیں کر سکتے، کیونکہ مفسرین فرماتے ہیں جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر تھے، اچانک آسمان کی طرف سے ایک آواز آئی، جبریل امین نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور عرض کی یا رسول اللہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ تو 33 مرتبہ آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر اس کو پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس فرشتے نے بارگاہ الہی میں آ کر عرض کی، یعنی بارگاہ رسالت میں آقا کی خدمت میں آ کر سلام عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری دی ہے، پہلے آپ سے کسی نبی کو یہ 2 نور نہیں عطا کیے گئے، ایک نور یہ سورت کا ہے، دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری آیات کا ہے۔ اس لیے حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نیمی فرماتے تھے کہ ماہ رمضان کا وہ عظمتوں والا مہینہ اور یہ سورت کے ہر عظیم حرف کا کوئی بھی نعم البدل نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں برسی ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے وہ سورت پڑھنی جس کو ہم سورت اخلاص کہتے ہیں، اس لیے سورت اخلاص کا عمل اس کے بعد سورت اخلاص شروع ہوگی، اور اس کے بعد آپ نے وہ چیز پڑھنی ہے جس کے ذریعے دعا نہیں ارادہ ہوتی۔ دیکھیں ایک شخص عید کی رات میں صرف ایک آنسو بہا سکا، دل سے دعا نکلی، اور قیامت کے دن وہی آنسو اس کی نجات کا سبب بن جائے گا۔ یہ اللہ والے فرماتے ہیں صرف ایک آنسو جو آج رات نکلے وہ تقدیر بدل دیتا ہے، وہ رحمت کو قریب کر دیتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ کیا گیا ایک عمل بھی، ایک آنسو بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور بغیر اس اخلاص کے پورا قرآن بھی پڑھیں تو فائدہ نہیں اتنا ملتا۔ اس لیے لائلۃ الجائزہ یہ ایک رات نہیں ہے بلکہ
بلکہ بخشش کی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، انعام کی رات ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رات کو عبادت میں، دعا میں، توبہ میں گزاریں گے، ورنہ تو سستی میں تو بڑے لوگ گزارتے ہیں۔ اصل تو وہی لوگ ہیں جو اس کو عبادت میں گزارتے ہیں۔ تو اس لیے دل سے معافی مانگ لیجئے گا رب کی بارگاہ سے، اس کی بارگاہ سے انوار و تجلیات حاصل کر لیجئے گا۔ رحمتوں کی رات ہے، فضل کی رات ہے، کرم کی رات ہے، عید الفطر کی رات ہے۔ تمام دوست احباب جلد از جلد ان نوافل کو پڑھ کے اپنے انعامات رب کی بارگاہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس ترتیب کے ساتھ جب آپ نے یہ پڑھ لیا، اب سورۃ اخلاص کا آپ نے ورد کرنا ہے، اور سورۃ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ وہ سورت ہے نا سورۃ اخلاص، جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی شان اور عظمت صحابہ کے سامنے بیان فرمائی، تو صحابہ تعجب میں مبتلا ہو گئے، یا رسول اللہ اتنی اس کی سورت کی شان ہے، اتنی اس کی عظمت ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں اس کی اتنی عظمت ہے، اتنی فضیلت ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک میں تھے، سیدنا جبریل 70,000 فرشتوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہویا کر عرض کی، یا رسول اللہ معاویہ کے جنازے پر حاضر ہوں۔ یہ معاویہ حضرت امیر معاویہ ابی سفیان کے علاوہ اور صحابی تھے۔ آقا وہاں تشریف لے گئے، سیدنا جبریل نے زمین پر اپنے پر رکھ دیے، ان کو جھکایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کی طرف جو نظر فرمائی، اور آپ نے معاویہ پر حضرت جبریل اور فرشتوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی۔ پھر حضور نے فرمایا جبریل ہے معاویہ کو یہ مرتبہ کیسے ملا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ اس سورہ مبارکہ کا ورد کرتا تھا۔ کس کا؟ سورۃ اخلاص کا۔ تو دوستو اس سورت کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ پھر دیکھیے یہ وہی سورت ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا یہ قرآن کا تیسرا حصہ ہے، جو 2 بار پڑھے گا گویا 2 تہائی قرآن، جس نے 3 بار پڑھا گویا پورا قرآن پڑھنے کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس کے علاوہ اس کے اور بھی بڑے بڑے انعامات اس کے بارے میں ذکر کیے گئے ہیں، اس کی بڑی رحمتیں اور فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے اوپر خوب جم کے برسیں، کیونکہ جو اس کو اس رات میں ایک بار پڑھے اللہ 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہتے دنیا اور آخرت میں تکلیف، موت کی سکرات، قبر کی تاریخی اور قیامت کی ہولناکیوں سے بندے کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ تو اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخری چیز جو آپ نے پڑھنی اس کو ذرا سنیے گا، پھر میں نوافل کے اندر جو صورتیں پڑھنی ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ اب اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جس کو آپ نے لینا ہے، جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ نام کیا ہے؟ وہ بڑا ہی اہم اور بڑا قیمتی نام ہے، اور جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ واقعی یہی تو وہ تسبیح ہے جو بندوں کی زندگیاں بدلتی ہیں۔ ہمیں کاش اس کا پہلے پتہ چل جاتا، کیونکہ اس تسبیح کا مطلب ہے اے بزرگی والے۔ تو جب ہم رب کائنات کو اس طرح یاد کرتے ہیں نا کہ بزرگی والے، تو یعنی اللہ اپنے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے سب سے بلند ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اپنے شرف کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے اسے مجید کہا جاتا ہے۔ تو جس کا مطلب عالی مرتبت، قرآن مجید کو بھی ہم مجید کہتے ہیں نا، لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی آیا ہے، اس لیے کے علاوہ قرآن پاک کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی کہ قرآن بلند شان والا ہے۔ پھر ہم عرش کو عرش عظیم بھی کہتے ہیں، عرش مجید بھی کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ تینوں برتر عالی شان ہے، اس لیے ان کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے مجید کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو بعض علماء لغت کا کہنا ہے کہ مجید کے معنوں پر اگر غور کیا جائے تو یہ اپنے مفہوم میں جلیل، وہاب، کریم کے اسماء کا جامع ہے، یعنی اس کے اندر کئی نام چھپے ہوئے ہیں، کئی تسبیحات چھپی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں جو بندہ صاحب عزت بننا چاہتا ہے، صاحب بزرگ بننا چاہتا ہے، اور صاحب ثروت ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات، انعامات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ بندہ اس کو پڑھ لے، وہ بندہ یہ تسبیح پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر یہ مقام عطا فرما دیتا ہے جس کی اس کو آرزو ہوتی ہے، کیونکہ یہ پڑھنے والا ہر قسم کا مقام بلند و مرتبہ اور ہر کوئی عزت سے اس کے ساتھ پیش آتا ہے۔ زبان میں ایسی تاثیر پیدا ہوتی ہے، جو کہے گا اللہ اپنی رحمت سے پورا کر دے گا۔ جو اس کو پڑھنے والا ہے کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوگا، ہر کام میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے گا۔ اس لیے اگر لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، اس کو پڑھیں، کسی کو ملازمت نہیں ملازمت مل جاتی، کسی کے پاس روزی کمانے کا ذریعہ نہیں، روزی کمانے کے ذرائع بن جاتے ہیں۔ اس کو پڑھنے والا کبھی کسی میدان میں ناکام نہیں ہوتا۔ اب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا مجیدو، یا مجیدو، میم کے اوپر کیا ہے؟ یہ یہاں پر اکثر بھائی جان بہنیں غلطیاں کر جاتی ہیں، وہ مجیدو پڑھ جاتے ہیں۔ آپ نے میم کے اوپر زبر پڑھنی، یا مجیدو، یا مجیدو، یا مجیدو، اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے۔
اب اس کو دیکھیں تین چیزیں جو آپ نے پڑھی ہیں، یہ تین کام آپ نے یہ 4 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد کرنے، تو کوئی مشکل تو نہیں ہے، بالکل آسان سا ہے، بڑا آسان راستہ ہے، بڑا آسان طریقہ ہے۔ جب کریں گے تو بھائی آپ کے لیے خود ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ تو انعامات کی رات ہے، یہ تو واقعی یہ عمل ہمیں پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا، ہم تو اتنے سالوں سے ایسی سستی اور غفلت میں زندگی کو گزار رہے ہیں۔ تو اب آپ نے اس تسبیح کو بھائی جان صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد دعا کرنی ہے، لیکن جو 2 رکعتیں نماز نفل پڑھنی اس کے اندر صورتوں کی تعداد کے بارے میں ذرا سمجھ لیجئے گا، تاکہ آپ کا عمل اور آپ کی اس رات کی یہ خاص عبادت مکمل ہو جائے۔ یوں ہی یہ عبادت مکمل ہو، اس کے بعد رب کی بارگاہ میں آپ کے دیکھیں جو انعامات کا ذکر کیا ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، کیونکہ رب کائنات جو ہے وہ کسی کی محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتے، اس لیے وہ جو بھی اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے رب کائنات عطا کر دیتا ہے۔ اب آپ نے اگلی 2 رکعتوں کے اندر آپ نے یوں ہی سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھا ہے، تو سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ سورۃ مبارکہ پڑھنی ہے، یعنی پہلی رکعت کے اندر آپ نے پڑھنے ہیں سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد کو، اس کی تعداد ہوگی فقط صرف اور صرف یعنی جو تعداد میں عرض کرنے لگا ہوں اسی تعداد کے ساتھ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے پہلی رکعت میں بھی اس کو 50 بار پڑھنا ہے، 50 بار، اور دوسری رکعت کے اندر بھی آپ نے اس کو 50 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح یہ آپ کی 100 بار ہو جائے گی، یعنی یہ صورت جو ہے یہ آپ کی 100 مرتبہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ کے یعنی کہ آپ اسی جگہ بیٹھیں گے، پھر اسی جگہ بیٹھے بیٹھے جیسا طریقہ بتایا، جو ترتیب بتائی، اسی طرح عمل کرنا ہے۔ ویڈیو کو